الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دین اسلام کی بنیاد دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ عقیدہ نام ہے ماننے کا اور عمل نام ہے کرنے کا۔ عقیدہ کہتے ہیں کسی چیز پہ یقین رکھنا، کسی چیز کو ماننا، اور عمل کہتے ہیں کوئی کام کرنا۔ عقیدے کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے اور عمل کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے اور عمل اس بنیاد پہ تعمیر ہونے والی عمارت ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو وہ عمارت مضبوط ہوتی ہے، اگر بنیاد کمزور ہو تو عمارت کمزور ہوتی ہے، اس کی جو عمر ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہوگا، پختہ ہوگا، درست ہوگا، تو پھر اس کا جو عمل ہوگا وہ بھی پختہ اور درست ہوگا۔ اس عمل کی بنیاد جو عقیدہ پہ پڑے گی، تو جس طرح کا انسان کا عقیدہ ہوگا، اگر وہ صحیح عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا عمل صحیح ہوگا۔ اگر اس کے عقیدے کے اندر خرابی آ جائے گی تو پھر اس کے عمل کے اندر بھی خرابی آ جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں سورہ عصر میں فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، فرمایا قسم ہے زمانے کی کہ بے شک تمام انسانیت جو ہے یہ نقصان کے اندر جا رہی ہے، سارے لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اب بندہ حیران ہوتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری انسانیت یہ خسارے میں جا رہی ہے، حالانکہ میں تو فائدے میں جا رہا ہوں، میرا کاروبار بھی صحیح چل رہا ہے، میری زراعت بھی صحیح چل رہی ہے، میری دکان صحیح چل رہی ہے، مجھے نفع ہو رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان کے اندر جا رہے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو اس خسارے سے نکلنا چاہتا ہے تو تیرے لیے کرنے کے چند کام ہیں، ان کو سمجھ لے۔ اس نقصان سے نکلنے کا فارمولہ بھی اللہ نے خود بتا دیا ہے، اس نقصان سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے۔ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا اس نقصان سے وہ لوگ نکلیں گے کہ جن کا عقیدہ صحیح ہو، آمنو کے اندر، وعملوا الصالحات عمل سنت کے مطابق ہو، وتواصوا بالحق اور وہ حق بات کی وصیت کرتا ہے، حق بات کو پھیلاتا ہے، وتواصوا بالصبر اور حق بات کے نتیجے میں اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے۔ تو قرآن جب بات کرتا ہے نقصان سے بچنے کی، کامیابی حاصل کرنے کی، حقیقی کامیابی حاصل کرنے کی، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، تو فرماتا ہے سب سے پہلے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ایمان درست ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان اگر اور عقیدہ اگر صحیح نہیں ہوگا، انسان جیسا بھی عمل کرے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اگر انسان کا عقیدہ درست ہوگا تو پھر اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کو فائدہ دیتا ہے، اور اگر اس کا عقیدہ درست نہ ہو تو پھر اس کا بڑے سے بڑا عمل بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ فرمایا جو لوگ کافر ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، عمل کر رہے ہیں، بظاہر بڑا نیک عمل نظر آ رہا ہے، لیکن ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے ہوا کے راستے میں پڑی ہوئی راکھ ہوتی ہے۔ وہ راکھ پڑی ہوتی ہے، آندھی چلتی ہے، طوفان آتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، زمانے کا ہیر پھیر ہوتا ہے، اور وہ ہوائیں اس راکھ کو اڑا کے کبھی یوں پٹک دیتی ہیں، کبھی وہاں لے کے جاتی ہیں، تو اس راکھ کا وجود باقی نہیں رہتا ہوا کے راستے میں۔ تو جس طرح اس راکھ کا وجود باقی نہیں رہتا ہوا کے راستے میں، ہوا اس کے وجود کو مٹا دیتی ہے، اسی طرح وہ کافر جن کا ایمان نہیں ہے، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ اعمال کرتے رہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، بظاہر نیک اعمال کرتے رہیں، تو ان کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح یہ راکھ ہوا کے راستے میں ضائع ہو جاتی ہے، اسی طرح ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ فرمایا جو کافر لوگ ہیں ان کے اعمال کی مثال کیا ہے، جن کا پہلے تو مثال دی راکھ کے ساتھ، پھر اللہ رب العزت دوسری مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جن لوگوں کے عقیدے میں خرابی ہے، ان کے اعمال کی مثال، ان کے کاموں کی مثال، ان کی نیکیوں کی مثال ایسے ہے جیسے دھوپ میں چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے۔ دھوپ میں چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے، اسے سراب کہتے ہیں۔ جب گرمیوں کا موسم ہو، انسان سڑک پہ چلتا ہے نا، سڑک پہ چلتے ہوئے سامنے دور نظر دوڑاتے ہوئے یوں محسوس ہو کہ جیسے پانی ہے سڑک کے اوپر، لیکن وہ آگے جاتا ہے تو پانی تھوڑا سا اور آگے چلا جاتا ہے، وہ اور مزید آگے جاتا ہے، پانی اور آگے چلا جاتا ہے، یعنی انسان جتنا بھی دوڑتا رہے، جتنا بھی چلتا رہے، وہ کبھی اس پانی کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس پانی کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے مثال دی ان کافروں کے اعمال کی کہ کافروں کے اعمال کی مثال بھی اس چمکتی ہوئی ریت کی طرح کہ جو صحرا کے اندر ایک بھٹکتا ہوا مسافر، وہ ریگستان کے اندر، ریت کے علاقے کے اندر وہ گم ہو گیا، جب وہ صحرا کے اندر جاتا ہے، صحرا کے اندر دور دیکھتا ہے آسمان پہ سورج کی تپش و حدت ہے، شدت ہے، گرمی ہے، پانی مل نہیں رہا، راستہ وہ بھٹک گیا، کھو گیا۔ وہ سامنے جب دور تک دیکھتا ہے تو اسے چمکتی ہوئی ریت نظر آتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں کے اندر ایک دھوکہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک سراب، ایک فریب پیدا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں اسے وہ چیز دکھاتی ہیں جو موجود نہیں ہوتی۔ اب وہ سمجھتا ہے، دور دیکھ کے کہتا ہے کہ صحرا کے اندر اسے نا ایک جھیل نظر آتی ہے، ایک پانی نظر آتا ہے، حالانکہ وہ صرف ریت چمک رہی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ پانی ہے، لیکن اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ مزید اس کے پیچھے جاتا ہے، لیکن وہ پانی اسے کبھی نہیں ملتا، وہ ریت مزید آگے جائے گی، مزید آگے جائے گی، حتیٰ کہ وہ بندہ چلتا چلتا اس ریگستان کے اندر صحرا کے مزید درمیان میں چلا جاتا ہے، لیکن نہ اسے پانی ملتا ہے، نہ اسے وہ زندگی کا اثر ملتا ہے، حتیٰ کہ اس پہ موت آ جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ چمکتی ہوئی ریت کبھی پانی نہیں ہو سکتی، یہ نظروں کا دھوکہ ہے، اسی طرح کافر کے اعمال اس کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ جس طرح وہ چمکتی ہوئی ریت پانی کا دھوکہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ان کے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ایک اور مقام کے اوپر کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین۔ اس آیت مبارک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے اس قرآن کو، اللہ رب العزت کے کلام کو نہیں مانتے، اس پہ یقین نہیں رکھتے، اعتماد نہیں رکھتے، ان کے عقیدے کے اندر، ایمان کے اندر خرابی ہے، فرمایا وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں کہ جب ان پہ موت آئے گی تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا
یہاں تک کہ اگر اونٹ جو ہے وہ سوئی کے اس چھوٹے سے سوراخ سے گزر جائے تب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ بڑا اونٹ سوئی کے چھوٹے سے سوراخ سے نہیں گزر سکتا، اسی طرح یہ کافر لوگ جن کا ایمان درست نہیں، جن کا عقیدہ درست نہیں، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عقیدے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ عقیدے کے بنا عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ اسلام سے پہلے بھی وہ اپنے آباء و اجداد کی روایات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ سے پہلے بھی جو قریش کی روایات تھیں، ان روایات کے اندر ایک یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ لوگ حاجیوں کا بڑا خیال کرتے تھے۔ وہ مکہ کے متولی تھے، مسجد حرام کے متولی تھے، حاجیوں کا بڑا خیال کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کے اندر یہ بات شامل تھی کہ وہ حاجیوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے۔ اور ایک روایت کے مطابق ہاشم، آپ کے جد امجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جد دادا ہاشم کو ہاشم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حاجیوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے تھے۔ تو اب مشرکین مکہ کیا کہتے؟ وہ کہتے کہ ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم تو حاجیوں کے لیے بندوبست کرتے ہیں، کیا اللہ پھر بھی ہمیں دوزخ میں بھیج دے گا؟ کیا اللہ ہمیں پھر بھی آگ میں ڈال دے گا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مشرکین مکہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایمان نہ لاؤ پھر بھی حاجیوں کو پانی پلاؤ تمہیں یہ فائدہ دے گا؟ فرمایا اگر تمہارا ایمان ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تم حاجیوں کو پانی پلاؤ گے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب یہ بہت بڑا عمل ہے کہ جو حج پہ آئے ہوئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، ان کے سامنے پانی پیش کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سعادت کا فائدہ تب ہوگا جب انسان کا ایمان درست ہوگا۔ اگر ایمان درست نہیں تو یہ حاجیوں کو پانی پلانا بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق ایک چھوٹا سا عمل ہے، اور چھوٹا سا عمل یہ ہے کہ ایک اس روایت میں یہ بات ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، تو وہ بڑی گناہگار عورت تھی۔ وہ گناہگار عورت تھی تو ایک مرتبہ وہ گزری تو وہ جو کنواں تھا، کنویں کے کنارے ایک چھوٹا سا جو ایک کتا تھا وہ پھر رہا تھا پیاسے حالت میں پانی پینے کے لیے۔ لیکن اب یہ عورت گناہگار تھی لیکن مومنہ عورت تھی، اس کا ایمان ٹھیک تھا، اس کا عقیدہ درست تھا۔ اب اس نے اس کو پانی پلایا، پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب بخاری شریف کی روایت کے اندر آ گیا۔ اب یہاں بات سمجھیں کہ اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو حاجیوں کو پانی پلائے پھر بھی جنت نہیں ملتی، اگر انسان کا ایمان درست ہو، عقیدہ درست ہو، کتے کو پانی پلائے پھر بھی جنت مل جاتی ہے۔ تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ عقیدے کی اہمیت کتنی ہے، عقیدے کی یہ ضرورت کتنی ہے کہ اس کو صحیح کیا جائے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہیں، ایک مذہب اسلام ہے، ایک یہودیت بھی ایک مذہب ہے، عیسائیت بھی مذہب ہے، اور مشرکین مکہ بھی ایک مذہب پہ تھے۔ یہ چار گروہ بن گئے، مسلمان، یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ، یہ چار قسم کے طبقات بن جاتے ہیں۔ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہم مذہب ابراہیمی پہ ہیں، یہودیوں کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ہم اصل میں حضرت ابراہیم کے مذہب پہ ہیں، اور مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اصل میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں اور ان کے مذہب کے اوپر کاربند ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کا بھی یہی دعویٰ تھا اور ہے کہ ہم اصل میں ملت ابراہیمی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تو ہم ہیں، تم عیسائی ہو یا یہودی ہو یا مشرک ہو، کوئی بھی ابراہیمی راستے پہ نہیں ہو۔ اب چار گروہ تھے، چار گروہوں کا دعویٰ الگ الگ تھا، ہر گروہ اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف حاصل کر لے۔ قرآن مقدس میں آیا یا اہل الکتاب لما تحاجون، اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے یا مشرک تھے یا وہ مسلمان تھے، کیوں اس بات میں جھگڑتے ہو؟
ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ جو نسبت کا ایک تمغہ ہے وہ حاصل کر لے۔ فرمایا ابراہیم کی نسبت اس طرح حاصل نہیں ہوتی کہ محض دعویٰ کر دے یا ایک بندہ کہہ دے کہ میں ابراہیمی مذہب پہ ہوں، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت میں وہ شامل ہوگا جس کا عقیدہ حضرت ابراہیم جیسا ہوگا۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ پھر اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عیسائی بھی نہیں تھے، حضرت ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، حضرت ابراہیم کوئی شرک بھی نہیں کرتے تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرک بھی نہیں تھے، بلکہ وہ تو پکے اور سچے مسلمان تھے۔ تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جو نسبت جوڑتے ہیں، نسبت صحیح تب ثابت ہوگی جب انسان کا عقیدہ اصل میں حضرت ابراہیم جیسا ہوگا۔ تو عقیدے کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ملت ابراہیمی کے اندر شامل ہونے کے لیے جس چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے، جس چیز کو اس ملت کی بنیاد قرار دیا گیا، وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہے، وہی عقیدہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ انسان حضرت ابراہیم کی ملت کے اندر شامل ہے کہ حضرت ابراہیم کی ملت کے اندر شامل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے عقیدہ بیان کیا قرآن مقدس کے اندر۔ اب سب سے پہلی سورہ فاتحہ لے لیجئے۔ سورہ فاتحہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کو عقیدہ سکھایا ہے۔ ہر بندہ نماز کے اندر پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو سب سے پہلے انسان جس بات کا اقرار کرتا ہے وہ عقیدے کا اقرار کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان کا اقرار کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کو سارے جہانوں سے بڑھ کے مانتا ہے، وہ اس سارے جہان کا خالق اللہ کو مانتا ہے، اور یہی عقیدہ ہوا کرتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ، اس کا ابتدا دیکھ لیجئے، اس کا آغاز دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت جب فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کا کوئی شک نہیں، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ قرآن ہدایت بن کے آیا، متقین کے لیے ہدایت بن کے آیا، اب متقی کسے کہیں گے؟ اللہ رب العزت نے جب متقی کی صفات کو بیان کیا ہے تو متقی کی صفات کے اندر جو سب سے پہلی چیز بیان کی گئی وہ متقی کا عقیدہ بیان کیا گیا۔ فرمایا تم سمجھتے ہو کہ متقی کوئی عمل سے بنتا ہے؟ فرمایا متقی کی بنیاد عقیدہ ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو بعد میں آتا ہے، لیکن یؤمنون بالغیب پہلے آتا ہے۔ فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو ان اندیکھی چیزوں پہ ایمان اور یقین رکھتا ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول بتا کے گئے ہیں۔ متقی کی صفات میں پہلی چیز یہ آ گئی کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے۔ تو یہاں بھی جب بات ہوئی ہے سب سے پہلے عقیدے کو رکھا گیا، عقیدے کو سامنے رکھ کے بات کی گئی ہے کہ متقین کی صفات اگر چاہتے ہو تمہارے اندر آ جائیں تو سب سے پہلے متقین والا یقین لے کے آؤ، متقی والا عقیدہ اپناؤ، کیونکہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات غیب ہے، اللہ غیب ہے، اللہ کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں، دوزخ کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں روز آخرت کو نہیں دیکھا لیکن یقین رکھتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ صفات ہیں جو انسان کو متقی بناتی ہیں، کہ وہ اندیکھی چیزوں پر جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے جائیں ان کے اوپر انسان ایمان لے کے آ جاتا ہے، ان کے اوپر انسان پختہ یقین کر لیتا ہے، پھر وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، پھر وہ ایسا پختہ ہو کہ اس کے اوپر ماننا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ذرہ برابر شک نہیں رہ جاتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اگر کسی چیز کو دیکھوں تو وہ تو مجھے دھوکہ دے سکتی ہے،
میری آنکھیں بھی جھوٹ بول سکتی ہیں، میرے کان بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، میرے حواس جو سونگھنا ہے، جو چکھنا ہے، جو چھونا ہے، یہ سارے حواس جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں جھوٹ کا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن کائنات کے اندر اللہ نے جو سب سے سچی ذات بنائی ہے، جس کی بات میں کبھی جھوٹ کا شبہ نہیں ہو سکتا، وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ آپ کی بات کے اندر کبھی کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، تو اس بات کے اوپر وہ پوری طرح یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ اب عقیدے کی اہمیت سمجھ آ جاتی ہے کہ عقیدہ کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اگر انسان مسلمان بننا چاہتا ہے تب بھی عقیدے کی ضرورت، اگر وہ متقین میں شامل ہونا چاہتا ہے تب بھی عقیدے کی ضرورت ہے۔ یہ عقیدے کا سوال اتنا اہم ہے۔ اب اس بات کو یوں سمجھیں کہ انسان جب کوئی امتحان دیتا ہے، اس امتحان کے اندر دو قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ ایک سوال لازمی ہوتا ہے اور کچھ سوال اختیاری ہوتے ہیں۔ انسان اگر اختیاری سوالات سے پرچے کو بھر دے، خوبصورت لکھے، بالکل تیاری والا لکھے، جو یاد کیا ہے وہی لکھ کے آ جائے، لیکن وہ لازمی سوال کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو کوئی بھی امتحان میں پاس نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ عقیدے کا سوال لازمی سوال ہے۔ انسان اگر عقیدہ صحیح نہ کرے، ایمان صحیح نہ کرے، پھر وہ چاہے جتنے اعمال کرتا رہے، تو جس طرح وہ لازمی سوال کو چھوڑنے والا اور اختیاری سوالات سے پرچے کو بھر دینے والا فیل قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح یہ عقیدے کو چھوڑ کر اعمال کے پیچھے لگنے والا، عقیدے کی درستی نہ کرنے والا، یہ بھی اسی طرح اپنے اس امتحان میں فیل ہو جائے گا کہ جس طرح اس نے لازمی سوال کو چھوڑا۔ اور انسان جو عقیدے کو چھوڑتا ہے وہ بھی گویا لازمی سوال کو چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ عقیدے کی اہمیت بتانے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اب عقائد کے اندر کچھ چیزیں ہیں، ان کو سمجھیں۔ عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ اور اتنی اہمیت جو بیان کی جا رہی ہے، پتہ تو چلے نا کہ عقیدہ نام کس کا ہے، کون کون سے عقائد ہیں۔ عقیدہ اس کو آسان لفظ میں کہتے ہیں دل کے اندر کسی بات کو ماننا۔ عقیدے کا محل دل ہے، انسان دل سے کسی بات کو مانتا ہے۔ مثال اللہ کے اوپر یقین رکھنا، اللہ کو ماننا، یہ ایک عقیدہ ہے۔ تو عقیدے کا محل یہ دل ہے۔ انسان کے مختلف عقائد ہوتے ہیں۔ اب اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے تو دو قسم کے عقائد ہیں۔ پہلا عقیدہ وہ ہے کہ جو ضروریات دین میں سے ہے، اور ایک عقیدہ وہ ہوتا ہے جو ضروریات اہل سنت میں سے ہوتا ہے۔ ضروریات دین میں سے کچھ عقیدے ہیں، کچھ ماننے کی باتیں ہیں، اگر ان میں سے ایک کو بھی نہ مانا جائے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان پہ بے عین ہی جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیان کر کے گئے ہیں، اسی طرح ان کو ماننا ضروری ہے۔ اب ضروریات دین میں سے کون سی چیز ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت پہ ایمان رکھا جائے، اس کے ساتھ اس کے رسولوں پہ ایمان رکھا جائے، اس کی نازل کردہ کتابوں پہ ایمان رکھا جائے، فرشتوں پہ ایمان رکھا جائے، اور روز آخرت پہ ایمان رکھا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے وجود کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی رسولوں کی رسالت کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی فرشتوں کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آسمانی کتابوں کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی قیامت کے دن کا انکار کر دے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہی ہوگا جو ان تمام چیزوں کو بے عین ہی تسلیم کر لے، اپنے دل سے سچا مان لے۔